الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واجب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے. جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سبھی پڑھ لے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. دیروز درستان شراء کے ہم مدوریان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالی. یہ کمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا طوق میں کرتی تھی چرچا شوق میں کشف دجا بجمالی. یہ بلبلیں بھی خوب لے لے کے ہر گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالی. یہ چڑیوں کے سن کر جہ جہے انسان بلا کیوں چپ رہے. لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ.
تمام حمد و ثنا اس مالک کائنات کے لیے جس مالک لم یزل نے ساری کائنات کو بنایا۔ اس کے بعد درود و سلام اس ہستی پر جس کے وسیلے سے کریم اللہ نے اس دنیا کائنات کو بنایا۔ اس کے بعد لاکھوں سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنا مال، دولت، شہرت، عزت، عظمت اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر دین اسلام کو بلندیاں عطا فرمائی۔ جس طرح کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور حتیٰ کہ اپنے بچے بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں قربان کر دیے، جس میں جوانی والے علی اکبر کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور سب سے چھوٹے اور لاڈلے بچے علی اصغر کو بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں قربان کر دیا۔ قربان کیا صرف اور صرف اس لیے تاکہ نانا کا دین بچ جائے، تاکہ آنے والی نسلوں تک اللہ کے محبوب کا پیغام پہنچ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین حکیم پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ کریم اللہ ہم سب کو ان ہستیوں کا پیروکار بنائے، ان ہستیوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ اب ابزی وقار جو احباب مسجد میں تشریف فرما ہے خوش نصیب ہیں کہ انہیں اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ مسجد میں سب سے پہلے آگے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ جو احباب مسجد میں جمعے والے دن سب سے پہلے آتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں ایک اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے پہلی گھڑی میں مسجد میں اپنے قدم رکھے، اور اللہ رب العزت نے بھی انہیں توفیق عطا فرمائی کہ وہ چل کر مسجد میں آ گئے۔ اللہ رب العزت انہیں اپنے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرمائے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام جس ہستی پر پڑے ہیں، اسی ہستی نے فرمایا ہے، اسی محبوب نے فرمایا ہے، اسی حبیب کا فرمان عالی شان ہے جو جمعے والے دن دوسرے نمبر پر مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، آ کر اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا ذکر سنتے ہیں۔ فرمایا ان کو کریم اللہ ایک گائے کی قربانی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جو پہلی گھڑی میں آئے انہیں اللہ رب العزت ایک اونٹ کی قربانی کا عطا کہ اونٹ ایسا اونٹ جس کا رنگ سرخ، جو قیمتی اونٹ، فرمایا اس کو قربان کرتا ہے، کرنے کے بعد گوشت بناتا ہے، گوشت بنانے کے بعد لوگوں میں، غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں، حقداروں میں وہ پہنچاتا ہے۔ فرمایا جس قدر ثواب اسے عطا فرمایا جاتا ہے، اسی قدر ثواب اس کو بھی عطا فرما دیتا ہے کریم اللہ، جو بندہ جمعے والے دن سب سے پہلے اللہ کے گھر میں تشریف لاتا ہے۔ اب آپ اسی وقار اسی کریم محبوب نے فرمایا جس طرح بندہ مسجد میں پہلے آئے اور اونٹ کی قربانی کا ثواب، اسی طرح جو اس کے بعد میں آئے گائے کی قربانی کا ثواب۔ فرمایا وہ بھی اسی طرح جس طرح ایک بندہ گائے کی قربانی کرتا ہے، گوشت بناتا ہے اور اس کے حرام اجزاء الگ کرتا ہے، حلال اجزاء الگ کرتا ہے، اور پھر ان حلال اجزاؤں کا گوشت بناتا ہے، ان کے حصے بناتا ہے، اور پھر وہ
بھی اسی طرح غربا میں تقسیم کر دیتا ہے، حقداروں تک پہنچا دیتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت گائے کی قربانی کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے، پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح جو جمعے والے دن دوسری گھڑی میں دوسرے وقت میں مسجد میں آتے ہیں، اللہ رب العزت ایک گائے کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا اسی طرح جو تیسری گھڑی میں جمعے والے دن مسجد میں آتے ہیں ان کو اللہ رب العزت ایک کالے بکرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، مینڈے کا ثواب عطا فرماتا ہے قربانی کرنے کا۔ جس طرح ایک بندہ قربانی کرے اور اس کا گوشت بنائے پھر اسی طرح لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے، فرمایا اسی طرح ثواب اس بندے کو عطا کیا جاتا ہے، ان لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے جو لوگ تیسری گھڑی میں مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کریم اللہ نے کس قدر امت محمدیہ پر انعام و اکرام کیے ہیں، کس طرح کریم اللہ نے اپنی نعمتوں سے امت محمدیہ کو نوازیا ہے، کس قدر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعامات عطا فرمائے ہیں۔ اور فرمایا جو چوتھے نمبر پر مسجد میں آتے ہیں جمعے والے دن، فرمایا فرشتے جو دروازوں پر کھڑے چاندی کے رجسٹر لیے ہوئے، سونے کے قلم لیے ہوئے، ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں ایک جو ہے مرغے کی قربانی کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے۔ کیوں؟ یہ چوتھے نمبر پر چوتھی گھڑی میں چوتھے وقت میں میرے گھر میں آ گئے ہیں، لہذا ان کے نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھ دیا جائے۔ اور پھر فرمایا جو اس کے بعد پانچویں نمبر پر پانچویں لمحات میں پانچویں گھڑی میں مسجد میں آتے ہیں، اللہ رب العزت ان فرشتوں سے فرماتا ہے جو فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے لکھ رہے ہوتے ہیں ثواب، فرماتا ہے کریم اللہ یہ جو بندے اب آ رہے ہیں، اب جو مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، فرماتا ہے کریم اللہ فرشتوں ان کے نامہ اعمال میں ایک انڈے کی قربانی کا ثواب لکھ دیا جائے۔ تو دوستو یہ ثواب جو عطا کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ جو انعام و اکرام کی بارشیں ہو رہی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، ان کو حاصل کر لیجئے، یہ نہ ہو وقت گزر جائے اور پھر ہم پچھتاتے رہیں۔ اب ابد وقار کل قیامت کا دن جب ہوگا اس وقت ایک نیکی کو بندہ ترسے گا کہ ہائے کاش میں فلاں نیکی کر لیتا، ہائے کاش میں اس نیکی کو حقیر نہ جانتا، ہائے کاش میں اس نیکی کو چھوٹا نہ جانتا، چھوٹا نہ سمجھتا، کر لیتا تو آج میں کامیاب ہو جاتا۔ دوستو جب پچھتانا پڑے تو کیوں نہ ہو پچھتانے سے پہلے اس نعمتوں کو حاصل کر لیجئے جس نعمتوں کا ذکر اللہ نے اپنے محبوب کے زبان اختر مبارک سے جاری کروایا ہے۔ اور فرمایا محبوب علیہ السلام نے جب جمعے کی دوسری اذان ہو جاتی ہے، جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی لگی تھی دروازوں پر وہ اپنے اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں، اپنے اپنے سونے کے قلموں کو بند کرتے ہیں اور پھر وہ بھی مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے۔ فرمایا اس وقت جو آتا ہے نہ اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب دیا جاتا ہے، پھر جب وہ آتا ہے کوئی نہ اسے گائے کی قربانی کا ثواب دیا جاتا ہے، پھر جو آتے ہیں نہ انہیں جو ہے مینڈے کی قربانی کا ثواب دیا جاتا ہے، جو ان کے بعد آتے ہیں فرمایا نہ انہیں جو ہے مرغے کی قربانی کا ثواب دیا جاتا ہے۔
اور نہ جو ہے وہ انڈے کا صدقہ کرنا، انڈے کا اللہ کی راہ میں دینا، نہ اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ فرمایا جو وقت پر آ گئے، جو ان سے پہلے آ گئے، جب فرشتے دروازوں پر کھڑے تھے تو پھر ان کے نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ثواب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ سے وقار کریم اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی کچھ غم ہے۔ فرمایا اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ حضور عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ساتھ یہ مہینہ منسلک ہے۔ اس مہینے میں بڑی 11ویں شب ہم مناتے ہیں۔ حضور عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے، کیونکہ آپ جو ہے اپنے ادارے میں 11ویں والے دن جو ہے اہتمام کرتے تھے، انتظام کرتے تھے، انقسام کرتے تھے، اور پھر وہاں پر پڑھ کے اور پھر لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، تو وہ نسبت چلی آ رہی ہے نہ کہ حضور عبد القادر جیلانی کا 11 کو جو ہے نہ ان کی پیدائش ہے، 11 کو نہ ان کا وصال ہے، بلکہ یہ 11ویں حضور عبد القادر جیلانی اپنی زندگی میں اپنے جو ہے وہ طالب علموں کو، اپنے جو ہے وہ استادہ کو، اپنے جو ہے وہ ہم ساتھیوں کو اکٹھا فرما کر دعوت کا، طعام کا، انقسام کا انتظام کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر انہیں نصیحت و نصیحت کرنے کے بعد ذکر اللہ اور ذکر رسول کرنے کے بعد اس مٹھائی کو، اس شیرینی کو لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، بانٹ دیتے تھے۔ جب جیتے رہے، جب آپ اس دنیا میں حیات رہے تو آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا، اور پھر جب آپ ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور اس کے بعد ان کے چاہنے والوں نے، ان سے محبت کرنے والوں نے، ان سے پیار کرنے والوں نے، ان سے عقیدت رکھنے والوں نے، ان کا احترام کرنے والوں نے اس معاملے کو جاری و ساری رکھا کہ محبوب علیہ السلام کا یہ غلام، محبوب علیہ السلام کا یہ پیارا، محبوب علیہ السلام کا یہ امتی اللہ کے ہاں اس قدر مقبول ہے، اس قدر پیارا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں غوث العظم کا لقب عطا فرمایا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سردار، فرمایا میرا قدم جو ہے قیامت تک آنے والے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کے گردن پر ہے، اور جن کی گردن پر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم مبارک ہے، وہی اللہ کا ولی ہے، وہی اللہ کا ولی ہے۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا نا، اس وقت ہندوستان کی زمین پر حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے سنا تو آپ نے کہا لبیک یا سعدیک یا عبد القادر جیلانی یا غوث سمدانی یا قطب ربانی یا شاہ جیلانی، کہ آپ کا قدم مبارک باقیوں کی گردن پر ہے، یا غوث سمدانی پر آپ کا قدم میں معین کی آنکھوں پر ہے، یعنی کہ گردن سے اس قدر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے۔ اور مقام پھر کیسا کہ آپ حسنی بھی ہیں اور آپ حسینی بھی ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی جا کر ملتا ہے، اور آپ کا شجرہ نسب حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی جا کر ملتا ہے۔
حضرت شیخ ابو الحسن بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے موت آئے۔ سن رہے ہیں آپ کا احباب، اللہ کا ولی ہے، خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں قرآن و سنت پر عمل کرتے کرتے مجھے موت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا خاتمہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے ہوگا، اور خاتمہ ایمان پر کیوں نہ ہوگا جبکہ تمہارا پیر عبدالقادر جیلانی ہے۔ دیکھنے والے اللہ کے ولی ہیں اور زیارت ہو رہی ہے سرکار علیہ السلام کی، اور عرض کر رہے ہیں سرکار علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، قرآن پڑھتے ہوئے آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہو۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے یار، اے میرے غلام، تیرا خاتمہ ایمان پر کیوں نہ ہوگا؟ کیونکہ تیرا پیر ہی عبدالقادر جیلانی ہے، اس لیے اللہ رب العزت تیرا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے گا، تیرا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے گا۔ تو دوستو، بزرگوں، جس کے لیے محمد علیہ السلام یہ فرمائے کہ تیرا پیر عبدالقادر جیلانی ہے تو تیرا خاتمہ کیوں نہ ہوگا ایمان پر؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، پھر میں نے خواب میں سرکار علیہ السلام کی زیارت کی، اور پھر سرکار علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں نے یہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ دعا فرمائیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ سرکار علیہ السلام نے پھر وہی کلمات دہرائے، سرکار نے فرمایا کہ تیرا خاتمہ ایمان پر کیوں نہ ہوگا؟ کیونکہ تیرا پیر جو ہے وہ عبدالقادر جیلانی ہے، لہذا تیرا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ ابو الحسن البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں پھر کچھ دن گزرے، پھر میں نے خواب میں سرکار علیہ السلام کا دیدار کیا، پھر میں نے وہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، قرآن پڑھتے ہوئے سنت پر عمل کرتے ہوئے ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں جب پھر میں نے عرض کیا تو پھر محبوب علیہ السلام نے پھر وہی فرمایا کہ اے میرے بندے، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، اے میرے غلام، اے میرے صحابی، اے میرے جو ہے وہ یار، تیرا خاتمہ کیوں نہ ایمان پر ہوگا؟ تیرا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا، کیونکہ پریشان نہ ہو، کیونکہ تیرا پیر عبدالقادر جیلانی ہے۔ تو جس کا پیر عبدالقادر جیلانی ہے تو اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے۔ فرمایا کیا یہ خوب فرمایا، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں لاج ہے یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، اس وقت ہم نے مشکل کو ہی مشکل نہیں پایا جب ہم نے کہا یا غوث اعظم۔ اب آپ اسی وقار یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ شان، یہ رفعت، یہ بلندی، یہ عظمت، یہ جو ہے وہ کسی اور سے نہیں، یہ میں اور آپ نے نہیں انہیں دی بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ منگل کے دن، شوال کا مہینہ ہے، شوال کے مہینے منگل کے دن دوپہر کا وقت آپ جو ہے
آرام فرما رہے ہیں، محو خواب ہے۔ اللہ اللہ، اگر عموماً سی بات ہے جب ہم اگر سو جائیں، آنکھیں بند ہوں اور ہمیں خواب میں وہ نظر آ جائے جو ہمارا دنیا میں پیارا ہو، زندگی کا ساتھی بھی رہا ہو، اور وہ نظر آ جائے عرصے بعد خواب میں، تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ جس طرح اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کی والدہ یا والد یا بیوی یا بہن یا بھائی یا بیٹا یا بیٹی یا کوئی پیارا اس دنیا فانی سے رخصت کر گیا ہو اور عرصہ بیت گیا ہو کہ اس کا جو ہے اس نے چہرہ نہ دیکھا ہو، اور ایک رات ایسی آئے یا ایک دن ایسا آئے وہ سونے کے لیے بستر پر موجود ہو، آنکھیں وہ بند کرے، اس اپنی جو اس کی فوت ہوئی والدہ ہے اس کو دیدار ہو جائے، یا فوت ہوا جو اس کا باپ ہے اس کا دیدار ہو جائے، یا فوت ہوئی اس کی بیوی ہے، رفیقہ حیات ہے، اگر اس کا دیدار، اس کی زیارت، اس کو وہ دیکھ لے خواب میں تو کتنا خوش ہوتا ہے، کس قدر جو ہے وہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ یار اگر اس لمحات میں اسے کوئی جگا دے تو وہ ان سے لڑنے لگتا ہے، جھگڑنے لگتا ہے کہ یار تو نے مجھے اٹھا کیوں دیا ہے، جگا کیوں دیا ہے، یہ کیوں ہو گیا ہے، میں تو اپنی والدہ کو دیکھ رہا تھا، میں تو اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، میں تو اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا جو اس مرے ہوئے 2 سال بیت گئے، 4 سال بیت گئے، 8 سال گزر گئے، اور میں آج اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ رہا تھا، وہ اس طرح چل رہی تھی، وہ اس طرح کھا رہی تھی، اس نے یہ لباس زیبتن کیا ہوا تھا، یا میرا فلاں بیٹا جس کو فوت ہوئے سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، مجھے نہ رات کو نظر آیا نہ دن کو نظر آیا، جب میں آج خواب میں اسے دیکھ رہا تھا تو تو نے مجھے اٹھا دیا ہے، کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ آنا ذرا حضرت عبدالقادر جیلانی سے پوچھئے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی آپ فرماتے ہیں شوال کا مہینہ ہے، دن منگل کا ہے، دوپہر کا وقت ہے، میں بستر پر آرام کر رہا تھا، میری آنکھیں بند تھی، میرے دل کی آنکھیں کھل گئیں، اور کیا ہوا، میں نے کیا دیکھا، کملی والا تشریف لا رہا ہے۔ اس دنیا کائنات میں ماں، بہن، بیٹی، بیوی، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ جو محبوب ذات ہے، جو پیار والی ذات ہے، وہ کائنات کی کوئی اور نہیں، وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں جب میں آرام کر رہا تھا، آنکھیں بند ہوئی، میں نے کیا دیکھا، والضحیٰ کا چہرے والا مخڑا جو ہے وہ چمکتا ہوا، لاٹے نورانی جو ہے لشکے ماستا ہوا آ رہا ہے، اور ساتھ جو ہے کوئی اور نہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی آ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے بڑا سرور آیا، چین آیا، راحت پہنچی کہ میرے نانا جان اور میرے دادا جان تشریف لا رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام حضرت عبدالقادر جیلانی کے نانا جان حضرت علی کا مقام وجہ الکریم حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا جان، آپ فرماتے ہیں لوگوں مجھے جو ہے اس سے پہلے وہ لطف، وہ سرور، وہ کیف محسوس نہیں ہوا جو اس وقت ہوا۔ میں دیکھ رہا ہوں وہ کملی والا تشریف لا رہا ہے، والضحیٰ کے چہرے والا تشریف لا رہا ہے، واللیل کی زلفوں والا تشریف لا رہا ہے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، آقا قریب آئے، آقا نے فرمایا اے عبدالقادر لوگوں کو نصیحت کیوں نہیں کرتا، لوگوں کو واعظ کیوں نہیں کرتا، لوگوں کو تبلیغ کیوں نہیں کرتا، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا کیوں نہیں ہے، لوگوں کو نماز کی طرف لاتا کیوں نہیں ہے، لوگوں کے سامنے بولتا کیوں نہیں ہے؟ حضرت عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں میں ہاتھ باندھ کر آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں، عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجمی ہوں،
عربی نہیں ہوں، بغداد والے عربی ہیں، یہ لغت کو جو ہے وہ زیادہ سمجھنے والے ہیں، لہذا میں کس قدر ان سے بات کروں، کیسے میں ان سے گفتگو کروں، کس لہجے میں، کس انداز میں میں انہیں دین کی طرف بلاؤں، نماز کی طرف انہیں لاؤں اور آپ کی پہچان انہیں بتاؤں۔ تو سرکار نے فرمایا عبد القادر جیلانی ہمارے ہوتے ہوئے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کہہ دینا سبحان اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں؟ تو سرکار فرماتے ہیں عبد القادر ایسا کر، اپنا منہ کھول۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں ہم آپ کو دنیا کے وہ علوم عطا فرمائیں گے، علم وہ عطا فرمائیں گے، اور وہ لذت، وہ شیرنی آبی زبان میں وہ تاثیر رکھیں گے کہ پھر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا 70,000 کا مجمع ہو، وہ سبھی آپ کی بات کو سن کر ہش ہش کر اٹھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے منہ کو کھولا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک میرے منہ میں رکھا۔ 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک سرکار نے میرے منہ میں رکھا تو میرے سامنے زمین و آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، حکمت کے دروازے، علم کے دروازے، علم و فصاحت و بلاغت کے دروازے میرے لیے کھول دیے گئے۔ آپ فرماتے ہیں پھر سرکار علیہ السلام تشریف لے جانے لگے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ آئے، آپ نے بھی یہی فرمایا بیٹا اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ میں نے عرض کیا یا علی کرم اللہ وجہ الکریم دادا جان یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی جو تبرک میرے بھائی میرے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے ہیں، ان کے بعد کسی قسم کی جو ہے کمی کجی باقی نہیں رہتی۔ پھر بھی اپنا منہ کھول، فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا لعاب دہن مبارک میرے منہ میں رکھا، 1 مرتبہ بھی 2 مرتبہ حتیٰ کہ 6 مرتبہ لعاب دہن مبارک میرے منہ میں رکھا۔ آپ پیچھے جانے لگے، میں نے عرض کیا یا علی کرم اللہ وجہ الکریم دادا جان نانا جان نے 7 مرتبہ لعاب دہن مبارک میرے منہ میں رکھا ہے، آپ نے 6 مرتبہ رکھا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے عبد القادر جیلانی تجھے پتہ نہیں ہے وہ آقا ہے یہ غلام ہے۔ آقا اور غلام میں فرق رہ جائے۔ دوستو بزرگوں نمازیوں ساتھیوں، حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی جس قدر ہم 11ویں شب اہتمام کے ساتھ انقسام کے ساتھ مناتے ہیں، اسی طرح ہمیں ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا چاہیے، ان کے اقوال پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ آپ بے نمازی کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اگر وہ مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ داخل کیا جائے۔ نماز کی آپ کس قدر تاکید کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں حتیٰ کہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ نماز جنازہ بھی نہ پڑھایا جائے۔ تو جب 11ویں شب کے بعد آ جائے تو اس وقت ہم لنگر تو کھا لیں، جب ان کی اس بات پہ جو ہے وہ عمل کرنا پڑ جائے تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ تو عہد کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ العزیز نماز پڑھیں گے، اور حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی راحت پہنچائیں گے، اور محبوب علیہ السلام کی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک پہنچائیں گے نماز پڑھ کے۔ تو ٹائم رہا نہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء اکرام کی گردنوں پر ہے، اور جس کی گردن پر میرا قدم نہیں ہے وہ ولی نہیں ہے، اور فرمایا جو ولی ہے اس میں 12 صفتیں ہونی چاہیے۔ ولی جو ہے اس میں کتنی صفتیں ہونی چاہیے؟ 12 صفتیں ہونی چاہیے۔ 2 اس میں صفتیں
اللہ والی ہونی چاہیے، دو اس میں صفتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی ہونی چاہیے، دو صفتیں اس میں ابو بکر صدیق والی ہونی چاہیے، دو صفتیں اس میں عمر بن خطاب والی ہونی چاہیے، دو صفتیں اس میں عثمان ذی النورین والی ہونی چاہیے، اور دو صفتیں اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والی ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ آنے والے جمعے میں بتائیں گے کہ وہ 12 صفتیں